الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ رحیم آباد کی اس مسجد میں آج خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے، جس مسجد میں کبھی ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت جس کی پوری زندگی کتاب و سنت کی اشاعت میں گزری ہے، اور بہار کی بلکہ پورے ہندوستان کی جب بھی جماعتی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ میری مراد علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی ہیں۔ اسی ممبر سے کسی زمانے میں انہوں نے کتاب و سنت کی باتیں بیان کی تھیں۔ آج اللہ کے شکر سے، اس کی توفیق سے آج اس ممبر پر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم اور آپ اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی اور تیسرے خلیفہ راشد داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری میں پیش آیا تھا۔ حالانکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی کی شہادت کے دن کو یا کسی صحابی کی پیدائش کے دن کو کوئی جشن منانا یا کوئی غم منانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر حضرت عثمان غنی پر آج بات کر رہے ہیں تو ہم 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں،
چونکہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس میں خاص طور سے ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، ان کی سیرت کے اندر بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت عثمان غنی کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور ہمارا نوجوان غور کرے کہ آج وہ اسلام کے تعلق سے کیا کر رہا ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالوں، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں۔ دیکھیے مرد کہا ہے اللہ نے۔ ہمارے یہاں جب مرد کی بات آتی ہے، مردانگی کی بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے بھی ٹکر لے لے، جس کا لب و لہجہ بڑا سخت ہو یا جو جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہو۔ اللہ نے کہا مرد کون ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں صدق اللہ ما عاہدوا علیہ، جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے ہیں، اللہ سے جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو نبھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر کے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں کہ ان کو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کا موقع ملے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ اپنے وعدے سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ کبھی بدلتے نہیں ہیں، وہ کبھی حالات دیکھ کر کے پلٹتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت نبی اکرم کے صحابہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہر موقع پر جہاں مال کی ضرورت پڑی وہاں مال دیا، جہاں جان کی ضرورت پڑی وہاں جان دیا، جہاں اپنا وقت اور صلاحیت صرف کرنے کی ضرورت پڑی ان کے اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ میرے بھائیوں نچھاور کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی رضا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ذی الحجہ کے بعد ابھی محرم کا مہینہ آئے گا، کتنے لوگ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نام لے کر کے صحابہ کرام پر بھونکیں گے۔ کتنے بدبخت ہیں جن کی زبانوں سے صحابہ کرام پر تبرہ کی آوازیں آئیں گی، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ ان کو بیان کریں گے۔ ایسے لوگ ملعون ہیں میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھیے جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان میں درجات ہیں، ان میں مراتب ہیں۔ کچھ جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ ان سے کم ہے، جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ ان کے درمیان درجہ بندی تو ہے، مگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرنا یا ان سے نفرت کرنا یا ان کے اندر کیڑے نکالنا یا ان پر اعتراض کرنا، یاد رکھیے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ میں درجے الگ الگ ہیں، بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن ہم نے اپنے نبی کے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے، اپنے نبی کے ہر صحابی کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے تو مردود ہے وہ انسان جو کسی صحابی پر انگلی اٹھائے اور کسی صحابی کے اوپر اعتراض کرے۔ صحابہ معصوم نہیں تھے میرے بھائی، صحابہ سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، صحابہ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعض غلطیوں کو بیان بھی کیا ہے، مگر کبھی آپ غور کیجئے گا قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے صحابہ کی غلطیوں کو بیان کیا ہے فوراً آگے پیچھے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جنگ احد کا میدان یاد کیجئے، نبی اکرم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر تعینات کیا اور ان کو حکم دیا کہ حالات جو بھی ہو جائیں تمہیں اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا ہے، ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں تمہیں اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا ہے۔ جب مسلمان پہلے مرحلے میں جنگ جیت گئے اور کفار کا لشکر بھاگنے لگا تو ان 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ اب تو میدان خالی ہے، مال غنیمت ہمارے سامنے ہے، ہمیں آگے بڑھ کر کے مال غنیمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے جو سردار تھے حضرت
جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روکا، منع کیا کہ مت جاؤ تم، نبی نے منع کیا ہے، حالات کچھ بھی ہو جائے تمہیں نہیں جانا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 50 میں سے صرف 13 لوگ وہاں بچے، اس پہاڑی کے اوپر صرف 13 لوگ بچے، اور باقی سب جنگ کے میدان میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو کافروں کی فوج کے کمانڈر تھے، جب وہ واپس بھاگ رہے تھے انہوں نے اس پہاڑی کو دیکھا، وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ ایسا علاقہ، ایسی جگہ تھی جہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی بچی کچی فوج کو لے کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جیتی جنگ ہار گئے، جیتی جنگ ہار گئے۔ نبی اکرم زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا، آپ گڈھے میں گر پڑے، تمام طریقے کی آزمائشیں آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہی حال غزوہ حنین میں ہوا تھا، جب بعض مسلمانوں کو اپنی طاقت اور تعداد پر ناز ہوا، وہاں بھی اللہ نے صحابہ کی غلطی کو بیان کیا، لیکن آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ میرے بھائیوں، قیامت تک آنے والا بڑا سے بڑا نمازی، بڑا سے بڑا تہجد گزار، بڑا سے بڑا ایماندار کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج زبان صحابہ کے بارے میں بے لگام ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی اکرم کے بڑے مشہور صحابی ہیں، نبی اکرم کے سالے ہیں، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور اللہ کے رسول کے کاتبین وحی میں سے ہیں۔ آج حضرت معاویہ پر کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ صاحب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لو، تلک امۃ قد خلت۔ اگر صحابہ کرام کے دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں جو افسوسناک ہیں، یہ ان کا اور ان کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب رب نے قرآن میں کہہ دیا تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، ہمیں صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت معاویہ کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں جن پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ تابعی تھے اور بڑے نیک، بڑے اللہ والے، اور جن کی ایمانداری اور جن کی سچائی کی سب گواہی دیتے ہیں۔ کمپیریزن کر رہا ہے کوئی آدمی، کہہ رہا ہے آپ بتائیے معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ وہ جواب ہمارا عقیدہ ہے، سن لو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ نے نبی اکرم کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارے مدرسوں میں عقیدہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، العقیدۃ الطحاویہ۔ اردو میں بھی کتاب مل جائے گی، کبھی موقع ملے موبائل پر انٹرنیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، بڑی پتلی سی کتاب ہے، لیکن عقیدے کی موٹی موٹی باتیں اس میں آپ کو مل جائے گی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کی اپنی کتاب کے اندر اہل سنت کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، سلف کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا دامن نہیں جھاڑتے، کسی صحابی سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور آگے حضرت امام طحاوی کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، صحابہ کی محبت ایمان ہے، صحابہ کی محبت احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ کے خلاف دل میں کینہ رکھنا، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور امام طحاوی وہیں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، جو صحابہ سے بغض رکھے اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ صحابہ سے بغض رکھنے والا کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، صحابہ سے نفرت کرنے والا، صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والا کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، ہم اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ کرام کا غلط طریقے سے تذکرہ ہے، آج بڑے ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر حوالے دے دے کر کے، حدیثوں کے حوالے دے دے کر کے آج نوجوان نسلوں کے ذہن میں صحابہ کرام کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے۔ ابھی کل میں انٹرنیٹ پر ایک صاحب کی کلپ دیکھ رہا تھا، ہمارے پڑوسی ملک کے کوئی بڑے بوڑھے عالم ہیں، انتقال ہو گیا ان کا،
انہوں نے کہا کہ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی نعوذ باللہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، عثمان غنی کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی اور وہ شہید ہوئے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ اگر ایسا تھا تو نبی نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت کیوں دی تھی میرے بھائی؟ اللہ کے نبی مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ بیٹھا تھا، باغ کا دروازہ اندر سے بند تھا، کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے کہا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے جا کر کے دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے، میں نے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور نبی کے بازو میں، نبی کے بغل میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا تو عمر فاروق تھے، میں نے ان کو بھی سلام کیا اور جنت کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی نے فرمایا کہ ابو موسیٰ جاؤ دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو اور اسے صبر کی تلقین کرو، بہت بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے، بہت بڑی آزمائش اس کے اوپر آنے والی ہے، اس کو صبر کی تلقین بھی کر دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جا کر کے دروازہ کھولا، عثمان غنی کھڑے تھے، کہا نبی نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے اور نبی نے کہا کہ ایک بہت بڑا بلوا، ایک بہت بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئے گی جس میں آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہوں۔ یہ عثمان غنی تھے۔ اللہ کے نبی عثمان غنی کے دور کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت میں ایسا آئے گا کہ عرب کے ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا اور لوگ جو ہے آپس میں خون ریزی کریں گے۔ تو وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا، نبی نے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، ایک شخص کا گزر ہوا، نبی نے فرمایا یہ جو انسان جا رہا ہے یہ اس دن حق پر ہوگا۔ صحابہ نے جا کر کے دیکھا وہ کون ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی تھے جسے نبی نے حق پر کہا ہو۔ تمہاری جرأت، تمہاری ہمت یہ ہے کہ تم اس شخص کو جو ہے نعوذ باللہ غلط قرار دیتے ہو اور اس کی پالیسیوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہو۔ عثمان غنی کون تھے میرے بھائی؟ عثمان غنی، ان کا خاندان بنو امیہ کا خاندان تھا۔ عرب میں دو خاندان بڑے نام والے تھے، ایک ہمارے نبی کا خاندان تھا بنو ہاشم کا گھرانہ، اور ایک دوسرا خاندان تھا بنو امیہ کا گھرانہ۔ عثمان غنی کا نسب دیکھیے، عثمان بن ابو العاص بن عبد شمس بن عبد مناف، عثمان بن عفان بن ابو العاص بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ حضرت عثمان کا سلسلہ نسب ہے۔ اور ہمارے نبی کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد مناف پر جا کر کے دونوں کے سلسلے نسب مل جاتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کی دو برانچ ہے، ایک روٹ سے دو الگ الگ برانچ نکلی ہے۔ اور عثمان غنی کی جو ماں تھیں ان کا نام تھا عروہ بنت قریظ۔ یہ عروہ بنت قریظ عثمان غنی کی ماں تھیں، اور ان کی ماں یعنی عثمان غنی کی جو نانی تھیں وہ ام حکیم بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی کی سگی پھوپھی تھی۔ عثمان غنی کی ماں اللہ کے نبی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یہ رشتہ داری اتنی قریب کی تھی۔ ایسا نہیں جو آج لوگوں نے نفرت کا ایک ماحول بنا دیا، بنو امیہ بنو امیہ۔ بنو امیہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ نبی کے خاندان سے جڑا ہوا گھرانہ ہے، جس خاندان میں نبی نے بیٹیاں دیں، اور بعد میں جس خاندان سے نبی کے گھرانے کی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور آپس میں لین دین ہوا ہے۔ اگر بنو امیہ کا خاندان نعوذ باللہ اتنا برا خاندان تھا تو کیا نبی نے اس خاندان میں اپنی بیٹیاں دی ہوتی؟ یا نبی کے خاندان کی لڑکیاں اس گھر میں ہوتی؟ یا بعد میں حضرت علی کی، حضرت حسن کی، حضرت حسین کے گھر کی بیٹیاں اس خاندان میں گئی ہوتی؟ شرم کرنی چاہیے جو آج اس خاندان کو، ہر خاندان میں نبی کے بنو ہاشم میں ابو لہب جیسا انسان پیدا ہوا، نبی کا اپنا چچا ہے ابو لہب، قرآن میں اس کے اوپر آیت نازل ہوئی، تو کیا ابو لہب کے برا ہونے سے پورا خاندان بنو ہاشم برا ہو جائے گا؟ اس لیے جن لوگوں نے بنو امیہ کو ایک گالی بنا دیا وہ اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور اپنی تحقیق کو دوبارہ وہ دیکھیں۔ عثمان غنی وہ ہیں میرے بھائی جنہوں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں۔ ایک ہوتا ہے بھائی سارا محلہ شراب نہیں پیتا تو میں بھی نہیں پی رہا ہوں، سارے سماج میں سب پاک صاف ہے میں بھی پاک صاف ہوں، مگر جس سماج میں شراب عام ہے اور جس سماج میں زنا عام ہے، عثمان غنی نے اس سماج میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا، اس سماج میں اپنے آپ کو زنا سے بچایا۔ میرے نوجوانوں، آپ کے لیے بہت بڑا میسج ہے، آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔
آپ نے اگر اپنی برائیوں کے لیے یہ دلیل بنائی، اگر آپ نے اپنی برائیوں کے لیے یہ دلیل بنائی کہ صاحب سماج بہت برا ہے، سماج بہت برا ہے، اور ہم سماج کے اثر میں آ گئے، تو عثمان غنی آپ کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں، اگر انسان کی فطرت ٹھیک ہو، انسان کی نیت اگر ٹھیک ہو، انسان اگر چاہے تو شرابیوں کے ماحول میں رہ کر کے بھی شراب سے بچ سکتا ہے، اور زانیوں کے ماحول میں رہ کر کے بھی زنا سے بچ سکتا ہے۔ عثمان غنی نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پیا، اور سب کے محبوب تھے، سب چاہتے تھے ان کو۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھیں تو کہتی تھی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، اللہ کی قسم میرے بچے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کے بڑے پاپولر تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں عثمان غنی بھی تھے۔ 20 یا 22 سال کی ان کی عمر تھی، بڑے کم سن تھے، نوجوان تھے، ینگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ آپ کو دعوت دی کہ اے عثمان، آپ سمجھدار انسان ہیں، آپ عقل مند انسان ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتھر کے بت جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو ہماری باتوں کو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، وہ ہمیں نفع نقصان پہنچا دیں گے؟ عثمان غنی نے کہا بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لگتے تو نہیں ہیں عبادت کے لائق۔ ابھی عثمان غنی کو حضرت ابوبکر صدیق کنونس کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اتنے میں وہاں سے اللہ کے نبی گزرے۔ آپ نے کہا عثمان میں تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہوں، عثمان میں اللہ کا رسول ہوں، تجھے جنت کی دعوت دے رہا ہوں، کیا تو میری اس دعوت کو قبول کرے گا؟ عثمان غنی کے دل میں فوراً نبی کی بات اتر گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب نبی اکرم نے اپنے صحابہ کرام کو جب دیکھا کہ مکہ میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ کو کسی نے بتایا کہ حبشہ کے اندر عیسائی بادشاہ ہے اور وہاں امن چین اور سکون ہے، وہاں مسلمانوں کو اپنی آزادی سے اپنے دین پر عمل کرنے کا اختیار ملے گا۔ نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کی طرف جانے والا جو پہلا قافلہ گیا تھا، اس قافلے میں عثمان غنی بھی تھے، اور ان کے ساتھ نبی کی بیٹی رقیہ، نبی کی لخت جگر رقیہ بھی تھیں، اور یہ پہلا جوڑا تھا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا تھا۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور سب یکے بعد دیگرے اگر انتقال کرتی چلی جاتی، سب میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی عثمان غنی، اتنی محبت کرتے تھے۔ اپنی بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے میرے بھائی، بیٹی انسان اسی کو دیتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، جس کے کیریکٹر پر بھروسہ ہوتا ہے۔ نبی نے 2 بیٹیاں، اور اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والے، ان کے نکاح میں 2 نبی کی بیٹیاں تھیں، اور پوری انسانی تاریخ میں عثمان غنی کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ عثمان غنی نبی اکرم کے ساتھ ہر جنگ میں اور ہر میدان میں نبی کے ساتھ ساتھ رہے۔ عثمان غنی کے اندر ایک خاص بات اور تھی، یہ شروع سے تاجر تھے، بزنس مین تھے، پیسے والے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اپنا حلال اور جائز بزنس جاری رکھا۔ عثمان غنی نے امت کو سبق دیا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، بلڈنگیں بنانا برا نہیں ہے، امیر بننا برا نہیں ہے، دولت مند بننے کے بعد اللہ کو بھول جانا یہ برا ہے، دولت حاصل کرنے کے بعد اترانا اور غرور کرنا یہ برا ہے۔ امت کو دولت مندوں کی بھی ضرورت ہے۔ مسجدیں آج بنتی ہیں تو اس کے لیے سرمایہ چاہیے، مدرسے آج چلتے ہیں اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ اور آج اس ملک کے حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اس ملک کے حالات میں بھی یاد رکھو ہماری بقا کے 2 نسخے ہیں۔ اگر اس ملک میں اپنے وجود کو ہمیں باقی رکھنا ہے تو ہمیں پالیٹکس میں ہمارے لیے زیادہ کچھ نہیں بچا ہے، یاد رکھیے آپ، ہمیں 2 چیزوں میں کام کرنا پڑے گا۔ ایک تعلیم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، اور دوسرے معیشت کے میدان میں، کاروبار کے میدان میں ہم آگے بڑھیں۔
اور اس ملک کی ضرورت بن جائیں. جب آپ اس ملک کی ضرورت بن جائیں گے تو اس ملک کا کوئی طبقہ آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیت کے بل پر اس ملک کا اپنے آپ کو ایک حصہ اور ضرورت بنا لیا, اس ملک کی ہر طاقت نے ان کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کو اپنی بھلائی سمجھا. عثمان غنی دولت مند تھے, اور جب جب اسلام کو ان کی دولت کی ضرورت پڑی, عثمان غنی نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا. صحابہ کرام جب مدینہ پہنچے, وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا. اس کنویں کا نام تھا بیر روما, اور وہ کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا. اور یہودی بڑی لالچی قوم تھی. مسلمانوں سے وہ پانی بیچا کرتے تھے, اور بڑی مشکل سے پانی دیتے تھے. بڑی تکلیف تھی مسلمانوں کے لیے. نبی اکرم نے ایک دن صحابہ کے درمیان اعلان کیا, من یشتری بیر روما, کون ہے جو بیر روما کو خرید لے, کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں. بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. عثمان غنی نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ کے نبی, میں اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو دے رہا ہوں. یاد کرو میرے بھائی, جس کنویں کو خرید کر کے عثمان غنی نے مسلمانوں کو وقف کیا تھا, انہی کی زندگی میں وہ دن بھی آیا 40 دن تک ان کے گھر میں پانی نہ جانے دیا گیا. 40 دن تک اس کنویں کا پانی ان کے گھر میں نہ جانے دیا گیا. ایک وہ دور بھی آیا جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور مسجد نبوی تنگ پڑنے لگی. نبی اکرم نے اعلان فرمایا, کون ہے جو پڑوس کی زمین کو خرید کر کے مسجد میں وقف کر دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پھر صحابہ کرام میں یہی نوجوان اٹھا, عثمان غنی اٹھے اور کہا, اللہ کے نبی, میں وہ زمین خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, جب جب اسلام کو ضرورت پڑی, عثمان غنی نے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے. اور سب سے زیادہ آپ نے تو سخاوت کا ثبوت غزوہ تبوک کے موقع پر دیا. غزوہ تبوک کبھی آپ کو موقع ملے, اللہ کے نبی کی سیرت کا بڑا اہم غزوہ ہے. اس کے حالات اور واقعات کو پڑھیے, بڑی عبرت کی بات ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی نے اعلان کیا کہ جو اس لشکر کی تیاری میں اپنا تعاون کرے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عثمان غنی کھڑے ہوئے, کہا, علیہ میت بعیر ما احلاسیا واقتابھا, اے اللہ کے نبی, میں وعدہ کرتا ہوں, میں 100 اونٹ دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں, ماں ساز و سامان کے 100 اونٹ میں اللہ کی راہ میں. پھر نبی نے اعلان کیا چندے کا. پھر عثمان غنی نے کہا, میں 100 اونٹ دے رہا ہوں. 300 اونٹ دیے, 50 گھوڑے دیے, 700 اوقیہ چاندی دیا, 1000 دینار لا کے دیا. اور جب وہ دینار نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیے, اتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی, آپ نے فرمایا, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ عثمان غنی. نبی نے ایسے الفاظ میں کسی کو جنت کی بشارت نہیں سنائی. آپ نے کہا, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. عثمان غنی وہ ہے میرے بھائی. جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے صحابہ کے ساتھ, اور حدیبیہ کے نام کی جگہ پر مکہ کے کافروں نے روک دیا اور کہا کہ آپ کو عمرہ کرنے ہم نہیں دیں گے, تو اللہ کے نبی نے اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا. عثمان غنی مکہ گئے, مکہ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے. مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. ہاں عثمان, آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں, آپ ہم سب کے درمیان بہت پاپولر اور مقبول ہیں, آپ اگر چاہیں, آپ مکہ آ چکے ہیں, آپ طواف کر کے جائیں, عمرہ کر کے جائیں, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. عثمان غنی کیا جواب دیتے ہیں, اللہ کی قسم, جب تک میرے نبی طواف نہ کر لیں, عثمان غنی طواف نہیں کر سکتا. عثمان غنی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کا نبی طواف نہ کرے اور وہ طواف کر لے. یہ عثمان غنی کا ایمان دیکھیے. اس کے بعد جب عثمان غنی کو مکہ کے کافروں نے روک لیا, ادھر افواہ اڑ گئی حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان غنی شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کیا. 1400 صحابہ کرام تھے, سب کو جمع کیا, اور ایک پیڑ کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھ پر صحابہ کرام کی بیعت لی. نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام اپنا ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں لوٹیں گے جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. وہ بیعت لی, اور جب سارے لوگوں نے بیعت کر لی تو نبی نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے کہا, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. گویا آپ نے اس بیعت میں عثمان غنی کو بھی شامل کر دیا.
اور یہی وہ بیعت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں سورہ فتح کے اندر کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی اللہ تعالیٰ اپنے ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے حالات کو جان لیا. وانزل السکینۃ علیہم. اور اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا. واصابہم فتحا قریبا. اور بہت جلدی ان کو فتح مکہ کے موقع سے بھی نوازا. یہ وہ بیعت تھی 1400 صحابہ کرام نے جس کی جو بیعت کی تھی. اور اس بیعت کے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا اللہ ان سے راضی ہے. اور عثمان غنی بھی اس بیعت میں میرے بھائیوں شامل تھے. وہاں نہ ہونے کے باوجود نبی نے ان کو شامل کیا تھا. اور آگے بڑھیے. عثمان غنی خلیفہ ہوئے, مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے 3 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لیں. ان 6 لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا. اور 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور رہا. ان 12 سالوں میں شروع کا جو 6 سال کا دور تھا وہ بڑا ہی پرسکون اور بڑا ہی پرامن دور تھا. اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا. مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. یہی عثمان غنی کا دور تھا جس دور میں مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا, سمندری راستے سے پہلی مرتبہ اسلامی فوج روانہ ہوئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ شپ میں, ان کی قیادت میں پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی کے دور میں روانہ ہوا تھا. میرے بھائیوں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دوسرا دور ہے, جو لاسٹ کے 6 سال تھے, اس میں بہت سارے فتنے رونما شروع ہوئے. اس میں بہت سارے فتنے ظاہر ہونے لگے. اور عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے اسلام کو بظاہر قبول کیا, لیکن اس نے ایک نکتہ چھوڑا, اس نے ایک شوشہ چھوڑا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے کہ ارے یہ تم نے کس کو خلیفہ بنا دیا. نبی چلے گئے دنیا سے اور نبی کے خاندان والوں کو خلیفہ نہیں بنایا گیا. جب نبی چلے گئے تو نبی کا سب سے بڑا وارث تو علی بن ابی طالب ہیں, ان کو خلیفہ ہونا چاہیے. یہ ابو بکر کیسے بن گئے, یہ عمر کیسے بن گئے, اور آج یہ عثمان کیسے بن گئے. عثمان غنی نے چونکہ پیسے والے تھے, اپنی ذاتی دولت سے اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑا تحفہ تحائف بھی دیا کرتے تھے, بڑی داد و دہش بھی کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے عثمان غنی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ عثمان غنی سرکاری خزانے سے بیت المال سے اپنے خاندان والوں کو دیتے ہیں, اور اہم عہدوں پر انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو سیٹ کر کے رکھا ہے, اور اہل بیت کا حق انہوں نے مارا ہے, خلافت حضرت علی اور ان کے خاندان کا حق ہے, وغیرہ وغیرہ. جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا دعوے دار کہتا ہے, جو باتیں آج یہ طبقہ کرتا ہے یہی باتیں لے کر کے عبداللہ بن سبا اٹھا تھا, اور اس نے بغاوت کی ایک مہم چھیڑی. اور ظاہر ہے ہر دور میں باطل سے باطل تحریک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اس تحریک کے بھی ہر طرف کچھ نہ کچھ سپورٹر, پروپیگنڈا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یمن کے اندر, مصر کے اندر, شام کے اندر, بصرہ کے اندر, کوفہ کے اندر, مختلف علاقوں میں اس تحریک اور اس مومنٹ کے بہت سارے سپورٹر ہونے شروع ہو گئے. اور حالات یہ پہنچے کہ عثمان غنی تک ساری رپورٹیں پہنچ رہی تھیں. عثمان غنی کو اپنے نبی کی وہ بشارت بھی یاد آئی کہ بہت بڑی آزمائش میرے اوپر آنے والی ہے, مجھے صبر کرنا ہے. اور نبی سے کیا گیا وہ وعدہ بھی یاد آیا کہ اے عثمان, اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا تجھے پہنائے گا لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے, تم اسے مت اتارنا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس موت نہ دے دے, جب تک تمہارے جسم کے اندر جان ہے اس کرتے کو تم اپنے بدن سے اتارنے مت دینا. یہ اس سے مراد کیا تھی؟ اس سے عثمان غنی کی خلافت مراد تھی. 1000 بلوائیوں نے مدینہ کو پورے کنٹرول میں کر لیا. عثمان غنی نے تمام صحابہ کرام کو منع کر کے رکھا تھا کہ میری جان بچانے کے لیے مدینہ میں کوئی تلوار نہیں چلے گی, یہ رسول کا حرم ہے, میں رسول کے حرم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا, میرے دفاع کے لیے, میرے ڈیفنس کے لیے کسی کو بھی تلوار چلانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جب دیکھا کہ حالات بہت سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر تعینات کیا کہ کوئی کسی بلوائی اور کسی فسادی کی یہ جرت نہ ہو کہ تم دونوں کے رہتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو جائیں. میرے بھائیوں, اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی.
اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی جب ان ظالموں نے عثمان غنی کے گھر کو تو مہینوں سے گھیر کے رکھا تھا. 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو پیچھے کے راستے سے اور چھت پر سے کود کر کے عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے. اور جب رات کو جب فجر کا ٹائم ہوا تو حضرت عثمان غنی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. بیوی نے کہا کلا واللہ یا امیر المومنین، اللہ کی قسم ہے امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کہ نہیں، میں نے کل خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا عثمان کل کا افطار تم میرے ساتھ کرو گے، مجھے یقین ہے کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن. اور شرم و حیا والے تھے عثمان. نبی نے ایک جملہ کہا تھا اشد حیاء فی امتی عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ شرم و حیا والا اگر کوئی ہے تو عثمان ہے. عثمان اتنی شرم و حیا والے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ کی پڈلی کھلی ہوئی تھی. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی اسی حال میں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے، نبی اسی حال میں بیٹھے رہے. جب تیسری مرتبہ جب عثمان غنی دروازے پر آئے، اللہ کے نبی نے فوراً اپنی ران کو ڈھانپا، اپنی پڈلی کو ڈھانپا اور سیدھے بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ عثمان کو آنے دو. جب حضرت عثمان بھی آئے اور تینوں بزرگوں نے اللہ کے نبی سے ڈسکشن کیا، بات چیت کی اور چلے گئے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے اماں عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے باپ آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان غنی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ آئے تو آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، اپنی ران کو ڈھانپ لیا، اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا. آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا الا استحیی من تستحیی منہ الملائکہ. اے عائشہ، کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میرے نوجوانوں، دولت جب آتی ہے بہت سارے لوگ عیاش ہو جاتے ہیں، دولت جب آتی ہے لوگ بے نمازی ہو جاتے ہیں، دولت آتی ہے بے دین ہو جاتے ہیں. عثمان وہ ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دولت کے باوجود بھی حیادار اور دولت کے باوجود بھی ایماندار بنا جا سکتا ہے، دولت کے باوجود بھی دیندار بنا جا سکتا ہے، اور دولت کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا جا سکتا ہے. عثمان غنی قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے میرے بھائی، قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں. ساری رات عثمان قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام اللہ، اے لوگو اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا، کبھی اکتاہٹ نہ ہوتی. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے حبب الی من دنیاکم، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. اشباع الجیاع، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکثرۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنا. عثمان غنی حیا والے تھے اور قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق آپ کا تھا. عثمان غنی کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے، ان کے دور میں جب آبادی بڑھی اور اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھا، اسلامی حکومت کا دائرہ بڑھا، تو عرب میں بہت ساری بولیاں تھیں، بہت ساری لہجے تھے. قرآن کو اپنی اپنی بولی میں لوگ پڑھنے لگے، قرآن کے بارے میں اختلاف ہونے لگا. جب یہ رپورٹ حضرت عثمان غنی کے پاس آئی، انہوں نے نبی اکرم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قرآن کی وہ کاپی رکھی تھی، قرآن کا وہ نسخہ رکھا تھا جو نبی کے دور میں جس طریقے سے، جس آرڈر، جس ترتیب سے قرآن کو جمع کرنے کا نبی نے حکم دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں اس کی کاپی بنوا کر کے حضرت حفصہ کے پاس بھجوا دیا تھا. اسی کاپی کو منگوایا حضرت عثمان نے اور اس کی کئی نقل تیار کرائی اور سلطنت اسلامیہ کے تمام علاقوں میں بھیج دیا اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ قرآن کو قریش کی زبان میں پڑھا جائے، کسی اور لہجے میں قرآن کو نہ پڑھا جائے، جس لہجے میں قرآن اترا ہے اسی لہجے میں قرآن کو پڑھا جائے. اسی لیے عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے امت کو اس قرآن پر جمع کیا تھا. آج عثمان اپنے گھر میں روزے کی حالت میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ ظالم آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی داڑھی پکڑ کر کے نوچتے ہیں، آپ کا گلا دباتے ہیں اور آپ کی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹتے ہیں. جب ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں تو عثمان کہتے ہیں انہا لاول ید کتبت المفصل، قرآن کی مفصل آیتوں کو سب سے پہلے انہی ہاتھوں نے لکھا تھا، قرآن کی مفصل صورتوں کو انہی ہاتھوں نے لکھا تھا جن ہاتھوں کو تم آج کاٹ رہے ہو.
اور جب عثمان کی گردن انہوں نے کاٹی اور عثمان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اس نسخے پر پڑے تو حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ پہلے پارے کی اس آیت پر خون کے چھینٹے پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، ان مردودوں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ قرآن کی اس آیت پر عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، جب عثمان غنی کی شہادت کی خبر پورے مدینہ میں اور پورے عالم اسلام میں پھیلی تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو بڑے مستجاب الدعوات صحابی تھے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم خذہم واندمہم، اے اللہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑ لے اور عثمان کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے جتنے قاتل تھے اس میں سے کوئی اپنی طبعی موت نہیں مرا تھا، سب قتل ہوئے تھے، سب مارے گئے تھے، ان میں سے کوئی اپنی نیچرل موت نہیں مرا تھا۔ اور عثمان غنی کی شہادت یہ وہ فتنہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد امت کے اندر جو خون ریزی شروع ہوئی، جو لڑائیاں شروع ہوئیں، جو آپس میں جھگڑے شروع ہوئے، وہ آج تک نہیں ختم ہوئی اور قیامت تک ختم نہیں ہوئی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اس امت کا پہلا فتنہ عثمان غنی کی شہادت ہے اور اس امت کا آخری فتنہ دجال ہوگا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی کی شہادت سے امت کی کے اندر جو فتنوں کا دروازہ کھلا وہ آج بھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج محرم کا مہینہ آتا ہے اور نواس رسول کی دردناک شہادت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے۔ اگر جذبات ہی کو بھڑکانے کی بات آئے تو کیا عثمان غنی کی شہادت کم دردناک ہے؟ مگر اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے، اسلام سوگ منانے اور ہر سال غم منانے کا دین نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں سے پاک ہے، کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منایا جاتا۔ اسلام شہیدوں کے خون، اسلامی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے۔ اگر تم شہادتوں کا غم مناؤ گے، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرے گا جس مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا راستہ بڑا کلیئر راستہ ہے جس راستے پر ہمیں نبی نے چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، عثمان غنی اللہ کے دین کے لیے جیتے رہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اپنی ذات کے لیے انہوں نے مدینہ رسول کے اندر کسی کا خون نہیں بہنے دیا، یہ ان کا بڑپن تھا، ان کی کوئی پالیسی اس کے لیے ذمہ دار نہیں تھی۔ وہ نرم دل تھے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں سختی کی بات آتی تھی وہ سختی بھی کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں 4 لوگوں کا 4 مزاج ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج اپنا تھا، حضرت عمر فاروق کا مزاج اپنا تھا، عثمان غنی کا مزاج اپنا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اپنا تھا۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مزاج تھا اور ہر صحابی اپنی جگہ برحق ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، عثمان غنی کی شان کو اگر کوئی گھٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تھے تو ابوبکر صدیق کو دیتے تھے، اور ان کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تھے تو عمر ابن خطاب کو دیتے تھے، اور ان کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تھے تو عثمان غنی کو دیتے تھے، اور اس کے بعد ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم درجہ بندی نہیں کرتے تھے۔ یعنی تیسرے نمبر پر، ٹاپ 3 صحابی میں تیسرے نمبر پر عثمان غنی تھے اس حدیث کے مطابق۔ اور بخاری کی وہ روایت بھی یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے کہا اسکن احد، اے احد تو ٹھہر جا، اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے اور عثمان غنی بھی تھے۔ نبی نے فرمایا اسکن احد، اے احد تو ٹھہر جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، اے احد آج تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ نبی کون تھے؟ ہمارے نبی تھے۔ صدیق کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے۔ اور شہید کون تھے؟ عمر فاروق تھے اور عثمان غنی تھے، جن کو نبی نے اپنی زبان سے شہید کہا، جن کے حق پر ہونے کی نبی نے بشارت دی، جن کو سینکڑوں مرتبہ نبی نے جنتی کہا۔ میرے بھائیوں، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا نوجوان جس تک تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کے اندر، لڑکوں کے اندر بھی لڑکیوں کے اندر بھی بڑی تیزی سے آج بے حیائی کے جراثیم پنپ رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے عثمان غنی کی سیرت کو پڑھنے کی۔ آج قرآن سے جس طریقے سے ہم دور ہیں، ہمیں ضرورت ہے
عثمان غنی کی زندگی کو پڑھنے کی، قرآن سے وہ محبت اور وہ لگاؤ جو عثمان غنی کا تھا، وہ لگاؤ آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے مالداروں کو، ہمارے پیسے والے اور دولت مند طبقے کو آج عثمان غنی کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود انہوں نے پیسے کا کبھی مس یوز نہیں کیا، اور جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی قدیم مسجد ہے یہ، اور مجھے بھائیوں نے بتایا کہ ابھی تک اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ کا گھر ہے، آپ آگے بڑھیے، یقین کیجئے جب اللہ کے گھر کا معاملہ آتا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، اللہ راستے بنائے گا۔ آپ آگے بڑھ کر کے اس مسجد میں عورتوں کا بھی انتظام کیجئے۔ آج حالات اس بات کی صدا دے رہے ہیں کہ ہر مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں ان 52 جمعہ کے خطبوں میں شامل ہوں گی اور دین کی باتوں کو سنیں گی اور سیکھیں گی، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت طریقے کے فتنوں سے حفاظت ہوگی، آپ کے گھر کی عورتوں کو دین کی معلومات ہوگی۔ آج جو ہم افسوسناک واقعات دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ آج ہماری قوم کی عورتیں دین کی تعلیم سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ابھی کسی بھائی نے بتایا کہ یہاں چکن پاکس کی بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ اس موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو روزی روٹی سے ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنے دینی اداروں اور اپنے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔